السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں آپ تمام کا پھر ایک مرتبہ استقبال کرتا ہوں ہماری آج کی چوتھی کلاس میں، چوتھے درس میں۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ چوتھے پارے کا خلاصہ دیکھیں گے کہ چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ چوتھے پارے کی جو ابتدا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم حکم بیان کیا ہے۔ تیسرے پارے میں ہم نے جو احکامات پڑھے تھے، جانے تھے، اس میں سے ایک اہم حکم تھا انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اپن صدقہ و خیرات کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فضیلت بیان کی تھی کہ جو ہے ایک آدمی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زمین میں بیج بویا گیا، پھر اس سے 7 بالیاں نکلی، پھر ہر بالی میں 100 دانے نکلے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی۔ پھر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ جو ہے صدقہ کر کے اور احسان جتلا کر کے، کسی کو تکلیف پہنچا کر کے اپنے صدقے کو ضائع مت کرو، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے صدقہ کے کچھ فوائد گنائے تھے، اسی سے ملتا جلتا ایک حکم اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہے ہیں چوتھے پارے کی ابتدا میں کہ انسان اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتا، بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنا سب سے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے ان میں سب سے مالدار تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کھجور کے باغات تھے۔ اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے یہ انصار کے صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کا ایک سب سے اچھا باغ تھا بیروحہ نام کا، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، وہاں پر ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ کو پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا، میں اپنا سب سے پسندیدہ باغ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے بیروحہ کا باغ، وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں مناسب سمجھے اس کو استعمال کریں۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ جیسے ہی آیت سنی عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، اپنا سب سے پسندیدہ مال، وہ تمام مالوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین ایثار و قربانی چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ میں اور آپ بھی ایسے بنیں اور اپنا اچھا مال جو سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو پسند ہے وہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کریں، جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کے تعلق سے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ خانہ کعبہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمام دنیا والوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کا مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العالمین کے لیے مقرر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے برکت، دنیا والوں کے لیے برکت اور ہدایت رکھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں اللہ رب العالمین کی واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں آ جائے تو وہ امن پاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اللہ رب العالمین نے اس پر حج
فرض قرار دیا ہے۔ اور آخر میں کہا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ رب العالمین اس کے کفر سے بے نیاز ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اللہ رب العالمین نے جس کو استطاعت دی ہو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے بیت اللہ کا حج کریں۔ حج یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، دین کا ستون ہے۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور پانچواں رکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام کا، وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے ایسے مالدار ہیں، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو حج کو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، مکمل استطاعت رکھتے ہیں، حج کا سفر کرنے کی، پھر وہاں پر خرچے برداشت کرنے کی، پھر وہاں سے واپس آنے کی، پھر اپنا گھر سنبھالنے کی، یہ ساری استطاعت وہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ حج کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، وہ دیر سے حج کو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چھوڑو ابھی بوڑھے ہوں گے جب جائیں گے۔ یاد رکھیے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، آدمی اگر اس طرح سے کر رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ فوراً جیسے ہی حج فرض ہوا، جیسے ہی آدمی مستطیع ہوا، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً حج کر لے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 103 سے 106 میں یہ بیان کیا کہ انسان کو اپنے حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو جو ہے اتحاد و اتفاق قائم رکھنا چاہیے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، ہاں الا وانتم مسلمون، تم مسلمانی کی حالت میں موت مرو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کا سب سے بہتر یعنی ایک حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھائی پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا تو اس کا آگے انجام اچھا ہوگا، خاتمہ برا تو پوری امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آگے اس کا انجام برا ہوگا۔ لہذا مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دلوں کو پھر اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو نہ پھر، جیسے اس دعا میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے نہ ڈالو، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ۔ آج دیکھیے کس طرح سے مسلمانوں میں جو ہے آپس میں ایک دوسرے میں تنا تنی ہے، کتنے فرقوں میں آپس میں کتنی جو ہے کشیدگیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے روکا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 سے 110 میں اللہ رب العالمین نے خیر امت کا ذکر کیا کہ خیر امت کیسی ہیں اور خیر امت کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین ایک بات سمجھیے، میرے بھائیوں اور بہنوں ایک بات سمجھیے کہ ابھی انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ پہلے کے دور میں ایسا تھا اللہ رب العالمین ہر قوم میں، ہر خاندان میں، ہر جگہ پر، ہر ملک میں اللہ رب العالمین نبی کو نازل کرتا تھا، ہر معاشرے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین انبیاء کو بھیجا کرتا تھا، اور انبیاء جو ہے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے اور جو ہے ان کو صحیح راستہ دکھایا کرتے تھے۔ لیکن اب انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا خاتمہ ہو چکا، اب نبوت ختم ہو چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب یہ ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن، جو دعوت و تبلیغ کا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے چلے تھے، اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ آج ہمارے یہاں زمینی سطح پر جو دعوت کا کام ہونا چاہیے وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم۔ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کر رہے ہیں، میں اور آپ آج بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم دعوت کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن جو زمینی سطح پر دعوت کا کام ہونا چاہیے وہ بالکل ہمارے جو ہے ہم نے بند کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کام جو بہت بڑا تھا وہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام۔ مسلمانوں میں اصلاح کا کام تو لوگ کرتے ہیں، میں اور آپ مل کر کے کرتے ہیں، لیکن غیر مسلموں میں دعوت کا کام یہ بھی بہت اہم فریضہ ہے جس کو بہت کم لوگ انجام دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن کم دے رہے ہیں۔ اس پر بھی مجھے اور آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا ہی اسی لیے ہے کیونکہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے
ہے, ہاں, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہے. یعنی دیکھیے اللہ رب العالمین نے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ ایمان باللہ کا بھی ذکر کیا, کیونکہ ایمان باللہ یہ بنیاد ہے میری اور آپ کی. ایمان باللہ یہ میری اور آپ کی بنیاد ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ رحم کریں. تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ایک تو انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے دعوت دینے والے کا, اور پھر وہ اچھائی کی طرف بلائیں, برائی سے روکیں. جس کا عقیدہ ہی خراب ہو تو وہ کیا دعوت دے گا؟ جب اس کا ایمان باللہ ہی نہیں ہے, اس کے پاس اللہ رب العالمین پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے گا اور برائی سے روکے گا؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا. ہاں, آگے آپ نے فرمایا ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے گا, پھر تم دعائیں مانگو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. اللہ اکبر. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دینے کی سزا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا, برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دے گا. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا اپنی نظروں میں, تو دعوت کا جذبہ پیدا ہوتا رہے گا. وہ کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, مسند احمد کی روایت ہے کہ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, کہ علی جو ہے تمہارے لیے تمہارے ہاتھ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور اس سے پہلی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑنے پر اللہ رب العالمین دعائیں قبول نہیں کرتا ہے, یہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 120 سے 127 کے درمیان میں غزوہ احد کے تعلق سے بیان کیا کہ غزوہ احد یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو جو ہے کچھ وقت کے لیے بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا, بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. کچھ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی, جس کی وجہ سے انجام تمام مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. وہ کیا تھا؟ جنگ احد میں جب جنگ ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو ایک پہاڑ پہ جو ہے تعینات کیا تھا, اور کہا تھا کہ اس پہاڑ سے ہلنا نہیں, ہٹنا ہی نہیں اس پہاڑ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ہم جیت بھی جائے, مال غنیمت جو ہے لوگ لوٹنے لگے, جمع کرنے لگے نا, تب بھی تم وہاں سے نہیں اترنا. لیکن صحابہ اکرام انسان تھے, جنگ ہوئی, جنگ احد ہوئی, مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, مسلمان مال غنیمت جو ہے جمع کرنے میں لگ گئے, تو وہ صحابہ اکرام جو پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے وہ دیکھ کر کے سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جنگ جیت گئے ہیں, ہاں ہم لوگ جنگ جیت گئے ہیں, ابھی کیا فائدہ اس پہاڑ پہ کھڑے رہنے کا, چلو مال غنیمت جا کر کے لیتے ہیں. ایک صحابی نے سب کو منع کیا کہ نہیں, اللہ کے نبی نے روکا ہے, مت جاؤ, ہمیں یہیں کھڑے رہنا ہے. صحابہ نے بات نہیں سنی. جیسے ہی وہ نیچے اترے, پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آئے. جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا. جیتی ہوئی جنگ قریب تھا کہ ہار جائے. مسلمانوں کی حالت خراب, پریشان, تکلیف میں, صحابہ زخمی ہو چکے تھے. جیتی ہوئی جنگ ہارنے کے قریب تھی. اللہ رب العالمین نے عزت رکھ لی, لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی, جس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کو مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اللہ رب العالمین نے کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, کہ جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ انہیں پسند نہیں آتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا, اگر تم صبر کرو. وَتَتَّقُوا, اور جو ہے پرہیزگاری اختیار کرو. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, تو ان کی چالیں, ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 134 میں کہا کہ اللہ رب العالمین رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. اللہ رب العالمین نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو, اپنی رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو, جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے, جو آسمان و زمین کے برابر ہے, جو پرہیزگاروں کے لیے, متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف دوڑو, اس کی مغفرت کی طرف دوڑو. اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے دوڑنا. کیوں؟ کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. آج یہ بات آپ سمجھ لیجئے, کان کھول کر کے سن لیں میرے بھائی اور بہنیں, کہ جو وقت آج میرے اور آپ کے پاس ہے نا نیک عمل انجام دینے کا, وہ کل نہیں ہوگا. جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا.
کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک عمل کی طرف دوڑو، فتنن کقطع اللیل المظلم، اس سے پہلے کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جائے۔ یہاں پر رک کر کے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ محدثین نے ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا، کہا کہ اللہ کے نبی نے فتنوں کو کیوں رات کی تاریکی سے مشابہ قرار دیا، رات کی تاریکی سے مشابہت دی؟ کیوں؟ دیکھیے، رات جب آتی ہے تو ایک ساتھ پورا اندھیرا نہیں ہو جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے 7 بجے کے وقت ہر کسی سرخی آسمان پر نظر آتی ہے، پھر جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے رات بھی کالی ہوتی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب پہلا فتنہ آئے گا تو ہلکا ہوگا، اس کے بعد اس سے زیادہ بھیانک، اس کے بعد اس سے زیادہ بھیانک، جیسے جیسے رات کالی ہوتی جاتی ہے فتنے بھیانک ہوتے جائیں گے۔ ہاں، اتنی حالت خراب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان جو صبح کے وقت مومن تھا، شام ہوتے ہوتے وہ کوئی نہ کوئی ایسے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ شام کے وقت مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے وہ ایسے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، حالات اتنے خراب ہوں گے کہ لوگ دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کرو، سمجھو کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہم کتنے فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف دوڑیں، کیونکہ ابھی جو وقت ہے وہ کل وقت میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا، آیت نمبر 134 میں متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سختی کے وقت بھی اور آسانی کے وقت بھی، یعنی انسان کے پاس مال ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، مال نہیں ہے تب بھی تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ متقین کی صفات ہے، یہ متقیوں کی صفات ہے۔ کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سختی میں بھی اور آسانی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس میں چند باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان سختی میں بھی اور آسانی میں بھی انسان کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو آپ تو خرچ کرنا ہی ہے، لیکن اگر کبھی کم ہو، آپ کو نظر آئے کہ کوئی میرے سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو اس کو آپ اپنے پاس سے بھی تھوڑا دے دیں، اللہ رب العالمین آپ کو مزید بڑھا کر کے دے گا۔ اور کہا والکاظمین الغیظ، اور جو ہے غصے کو پینے والا ہو۔ یاد رکھیے وہ حدیث صحیح بخاری کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6114، آپ نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ، کہ مطلب پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ پہلوان کو کسی کو پچھاڑ دے، آپ رنگ میں اکھاڑے میں ایک پہلوان کو پچھاڑ دے، یہ بہادری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بہادری تو یہ ہے کہ انسان جو ہے غصے کے وقت میں اپنے غصے پر قابو رکھے، بے قابو نہ ہو جائے، اس کو قابو میں رکھے، یہ اصل بہادری ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلوان کو پچھاڑ دیا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے غصے پر قابو پانا، یہ انسان کے لیے بہادری کا کام ہے۔ تو میں اور آپ ایسے بہادر بنے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے احسان کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی کون لوگ احسان کرنے والے ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب ان سے کوئی ایسی ناشائستہ بات ہو جاتی ہے، یعنی برا کام ہو جاتا ہے یا بری بات ہو جاتی ہے، ہاں، یا گناہ ہو جاتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، تو وہ فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اپنی گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، ہاں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے چند باتیں بیان کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جب کبھی ایک مومن سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا ہاتھوں سے ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی برائی ہو جاتی ہے یا گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ گناہ مجھ سے اور آپ سے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام بنی آدم گنہگار ہیں، لیکن سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کریں۔ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے توبہ کا ایک بہت بہترین طریقہ بتایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1521،
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یذنب ذنبا، کہ کسی بندے سے جب گناہ ہوتا ہے ہاں فیحسن الطہور، پھر وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، الا غفر اللہ لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا والذین فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ بہت ہی پیارا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے گناہوں سے معافی کا، کہ جب کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، چاہے زبان سے ہو چاہے اپنے ہاتھوں سے ہو، آپ فوراً 2 رکعت آپ وضو کریں، اچھے سے 2 رکعت نماز ادا کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو ضرور معاف کر دے گا۔ اب جو لوگ ایسا کریں گے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ اکبر، بہت پیاری بات، بہت پیاری خوشخبری اللہ رب العالمین نے دی۔ کہا انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ بدلہ کیا ملے گا؟ سب سے پہلے مغفرت ملے گی، اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا، اور کیا کرے گا؟ تجری من تحتہا الانہار، ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ ونعم اجر العاملین، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک کام کرنے والوں کا یہ ثواب ہے، کیا ہی اچھا ثواب ہے، ہاں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ایک تو معافی دے گا، جنت دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس میں ہمیشہ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ غالب رہنے کی کیا شرط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سستی نہ کرو، غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مسلمان ہو۔ یعنی انسان اگر مومن ہے نا تو اللہ رب العالمین غالب رکھتا ہے مسلمانوں کا۔ آج مسلمانوں کی جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں، کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، ہاں کس طرح کے واقعات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ یاد کیجیے جنگ بدر کو نا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 313 نے مل کر کے کتنے لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا؟ اس میں اختلاف ہے، 313 317 بعض روایتوں میں آیا، لیکن کتنے لوگوں کا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مقابلہ کیا، 1000 کی تعداد میں۔ تو یہ ہمارے سامنے دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ انشاءاللہ 10ویں پارے میں یہ باتیں آئیں گی، جب ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ ہاں تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کب؟ جب ہم صحیح مسلمان ہوں گے، حقیقی معنوں میں ہم مومن ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 144 میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، اور وہ بات آج کے مسلمانوں پر فٹ بیٹھتی ہے، اور آج کے مسلمانوں کا، ان مسلمانوں کا جو بدعتی عقیدہ رکھتے ہیں، جو شرکی عقیدہ رکھتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب لگاتی ہے یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صرف اور صرف رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر محمد قتل کر دیے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے یا اللہ کے نبی کو شہید کر دیا جائے، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پڑ جائے وہ اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ آگے کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، ایک آن کے لیے آئی۔ وہ کیا کہتے ہیں پتہ؟ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، آپ کی وفات نہیں ہوئی بلکہ پردہ فرما گئے۔ کیسی بے وقوفی ہے، جب خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی بھی ویسے ہی نبی ہے جیسے آپ سے پہلے نبی گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ہاں تو آپ کو بھی جیسے ان انبیاء کرام کو موت آئی ہے، اللہ کے نبی کو بھی موت آئی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سے زندہ ہے، جیسے دنیا میں آپ کی زندگی تھی اخروی زندگی بھی ویسے ہی۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے بھائی، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو اخروی زندگی دی ہے وہ ہم نہیں جانتے کیسی دی ہے، یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہے۔ ہاں وہ یاد کیجئے نا آپ، سب سے بہتر، سب سے واضح واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران اور پریشان ہو گئے، اور کہنے لگے جو کوئی کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا، میں اسے مار دوں گا،
حضرت عمر اپنے آپے سے باہر ہو گئے، صحابہ کرام سارے کے سارے ڈر گئے، کسی کی ہمت نہیں یہ بول سکے کہ نہیں عمر رکو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو اس روئے زمین پر اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل شخصیت، وہ آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سن لے وہ لوگ جو محمد کی عبادت کرتے تھے، وہ یہ بات سمجھ لے کہ محمد کی وفات ہو چکی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ یہ بات جان لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا، اور جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 159 159 میں اللہ رب العالمین نے نرمی اور عمدہ اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی اہمیت ذکر کرنے کے بعد جو ہے 4 مزید اچھے کاموں کا حکم دیا۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث جو ہے تم ان پر نرم دل ہو، تم ان پر نرم دل ہو، اور اگر آپ بد زبان ہوتے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے آپ ان پر نرم دل ہو، لیکن اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ آپ سے چھڑ جاتے، لنفضوا من حولک، یہ آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے، صحابہ کرام آپ کے اطراف جمع نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اور آگے کہا وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اپنے معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کریں، مشورہ لیں اپنے معاملات میں، اور پھر جب تم کسی کام کے عزم کر لو تو اللہ رب العالمین پر توکل کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے چند باتیں بیان کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی جو ہے ایک مہربانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نرم مزاج بنایا تھا۔ آپ نرم مزاج تھے، رحم دل تھے، آپ کے اندر سختی نہیں تھی ذرا بھی، اور آپ کی نرمی کا نتیجہ تھا کہ وہ دعوت جو 4 لوگوں سے شروع ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تقریباً 1,24,000 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد ہو گئی تھی، 1,24,000 یا اس سے زیادہ۔ سوچئے 4 لوگوں سے شروع کی ہوئی دعوت کا کیا نتیجہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا فاعف عنہم واستغفر لہم، انہیں درگزر کیجئے، ان کے لیے جو ہے استغفار کیجئے، اور وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ مشورہ یہ بہت اہم ہے، اور یہ انسان کو غلطی پر جانے سے، غلطی سے روکتی ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جب کبھی کوئی معاملہ کرنا چاہیں نا، تو 4 لوگوں سے مشورہ کریں، اور مشورہ ان لوگوں سے کریں جو اس چیز کے تعلق سے جانتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو کسی کا آپریشن کرنا ہے، یا کوئی آپ کے پاس کوئی بیماری کے تعلق سے کوئی باتیں آئی ہیں، آپ جا کر کے انجینئر سے مشورہ کریں تو یہ تو بے فائدہ ہے نا۔ تو آپ کو جو مشورے کے اہل ہے، جو جس تعلق سے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر کے آپ کو مشورہ طلب کرنا چاہیے۔ یہ انسان کو اس کے بہت سارے فائدے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بتاؤں، ورنہ انسان کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ غلطیوں سے محفوظ رکھتے ہیں مشورے، اور انسان کو جو ہے خطاؤں سے، ایسی غلطیوں سے جو مشورے بچاتے ہیں کہ انسان تباہ و برباد ہونے سے مشوروں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو اللہ رب العالمین پر توکل کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ جب بھی کوئی کام کریں تو توکل اللہ رب العالمین پر، ہم پوری کوشش کریں اپنی طرف سے۔ ہاں، انسان کو بھوک لگ رہی ہے، روزی کے لیے پوری کوشش کیجئے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیے کہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کہیں گے نہیں بھائی اللہ کھلائے گا، اللہ کھلائے گا، منہ کھول کے بیٹھ جائیں تو کھانا آ کر کے منہ میں گرنے والا نہیں ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، توکل کے منافی چیزیں ہیں۔ انسان پہلے اپنی تیاری کر لیں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ جو ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ،
کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ان کی طرف جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے اور وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ہاں انہیں پاک کرتا ہے گناہوں سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 169 سے 171 میں کہا کہ شہید کو مردہ مت کہو، جیسے کہ ہم نے دوسرے پارے میں بھی اس کے تعلق سے بات کی تھی اور اس کے تعلق سے سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو ہرگز تم مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس روزیاں پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں روزی دیتا ہے، اس کی بہت سی شروحات حدیث میں آئی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 180 میں اللہ رب العالمین نے کنجوسی اور بخیلی کا انجام بیان کیا۔ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں نا، کنجوسی، وہ ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے انجام بیان کیا ہے کہ جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے، بنیادی ضروریات بھی پورا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے بچانا ہے اور مال کو جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنا فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اپنی بخیلی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برائی ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی بخیلی کے طوق پہنا کر کے ان کو پہنائے گا، یعنی جن جن چیزوں میں بخیلیاں کی تھی نا اللہ رب العالمین ان چیزوں کا طوق بنا کر کے اس کو گلے میں پہنائے گا۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی میراث، اللہ تعالیٰ نے کہا آسمانوں اور زمینوں کی میراث سب اللہ رب العالمین کی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کنجوسی سے اور بخیلی سے روکا ہے۔ اسراف مت کیجئے، ہاں اسراف تصریف مت کیجئے، یعنی فضول خرچی مت کیجئے آپ، لیکن بخیلی بھی مت کیجئے۔ جو ضروریات کی چیزیں اس کو استعمال کیجئے، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیے، دعا بھی کیجئے دوا بھی کیجئے۔ صرف دعا پر باقی رکھیں گے کیونکہ دوا میں پیسہ خرچ ہوتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ ایک انسان جو بہت بیمار ہو جاتا ہے وہ ہاسپٹل نہیں جاتا ہے بعض وقت، کیوں؟ کیونکہ بھائی بہت پیسہ خرچہ ہوتا ہے، بہت لیتے ہیں ہاسپٹل والے۔ نہیں، آپ اپنا علاج کرو بھیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس سے اپنا علاج کرو، کیونکہ یہ سلف سے ثابت ہے کہ وہ علاج بھی کرتے تھے، وہ دعا بھی کرتے تھے اور علاج بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موت کی حقیقت کو بیان کیا۔ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے موت کے تعلق سے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تم قیامت کے دن پورا بدلہ دیے جاؤ گے تمہارے اعمال، یعنی جو کچھ کرو گے اس کا پورا بدلہ جو ہے تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ بنگلہ بنا لو، دنیا میں آپ گھر بنا لو، دنیا میں آپ بہت سارے فلیٹس خرید لو، ہاں دنیا میں آپ جو ہے بہت ساری زمینیں خرید لو، جاگیردار بن جاؤ، بہت ساری کمپنیاں خرید لو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَاز یہ کامیاب ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آدمی دنیا بھر کی دولت اس کے پاس آ جائے نا لیکن اس کے اعمال مشرکانہ ہو، شرکیہ ہو، وہ کامیابی نہیں، وہ ناکامی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کا سامان، دنیا کا جو بھی سامان ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 186 میں، یہ 185 تھی، اس کے بعد 186 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا اور دوسروں کی طرف سے مصیبت اور پریشانیاں آنا یقینی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ بھی آزمائش کرے گا، دوسرا جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کی طرف سے بھی مصیبت مسلمانوں کو آنی ہی ہے، لیکن اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کہ تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں۔ ہاں آگے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا كَثِيرًا کہ تمہیں اہل کتاب سے، یعنی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے اور مشرکوں سے بہت سی بری باتیں سننی پڑے گی، بہت سی سخت باتیں، بہت سی بری باتیں یا دکھ دینے والی باتوں کو سننا پڑے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا تو ہمارا کام کیا ہے؟
صبر کریں. آپ جب دعوت کا کام کریں گے نا، لوگوں کو شرک سے روکیں گے، بدعات سے روکیں گے، تو وہ آپ کا استقبال نہیں کریں گے کہ بھئی آؤ ہمیں روکو. نہیں، وہ آپ کو بری بھلی باتیں کہیں گے، وہ آپ کو غلط باتیں کہیں گے. جیسے اللہ کے نبی کو کہا گیا، پتھروں سے مارا گیا، لہو لہان کیا گیا. ہاں، آپ طائف کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا اتنا جو ہے بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر کے اتنا مارا گیا کہ خون جوتیوں میں آ کر کے جم گیا. اتنی حالات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خراب رہے، تو ہم کیا ہے؟ تو ہمیں بہت ساری تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ صبر کرو اور اسی طرح سے پرہیزگاری اختیار کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، بہت بڑے عزم کا کام ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اہم حدیث اسی کے تعلق سے، اسی بات کے تعلق سے، آزمائش کے تعلق سے میں آپ کو بیان بتا دوں. وہ یہ کہ دیکھیے، جب انسان ایمان میں پختہ ہوتا ہے نا، تو آزمائشیں آتی ہیں، بالکل آتی ہے. جیسے انبیاء پر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے تو پوچھا گیا کہ ای الناس اشد بلاء، کہ کن لوگوں پر سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہے. قال الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء پر سب سے پہلے. اس کے بعد یہ سنن دارمی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اس کے بعد کہا اللہ کے نبی نے ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد جو ہے انبیاء کے بعد جو زیادہ نیک ہوگا، جو زیادہ تقوی والا ہوگا اس پر، پھر اس سے زیادہ تقوی والا جو اس سے کم جو ہوگا اس پر، پھر اس سے کم جو ہوگا اس پر. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. ہمارا ایمان جس طرح سے ہے نا، اس ایمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. فإن کان فی دینہ صلابۃ زید فی صلابتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس کے ایمان میں مضبوطی ہے نا، اس کا ایمان مضبوط ہے اور وہ آزمائش پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں مضبوطی عطا کرتا ہے، مزید مضبوطی عطا کرتا ہے. ہاں، وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، اور اگر اس کے دین میں کمی ہے نا، کمزوری ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے جو ہے کمی کر دیتا ہے، یعنی اس پہ کم آزمائش ہوتی ہے. جس کا دین ایمان زیادہ مضبوط ہے اس پر زیادہ آزمائش آتی ہے، جس کا ایمان کمزور ہے اس پر کم آزمائش آتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَا لَهُ خَطِيئَةٌ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب زمین پر چلتا ہے نا، تو اس حالت میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس حدیث میں ایک بہت بڑی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب کبھی آزمائش آئے تو صبر کریں، کیونکہ آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس کے بعد اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی آیت نمبر 188 میں، وہ یہ کہا کہ تم اپنے کاموں پر کریڈٹ لینا تو پسند کرتے ہو، شاباشی، ماشاءاللہ، بہت اچھا کام آپ نے کیا، لیکن ایسا نہ کرو کہ دوسروں کے کیے ہوئے کاموں کو بھی اپنے کھاتے میں شامل کرو اور اس کا بھی کریڈٹ خود لینا چاہو، اس پہ بھی خود ہی شاباشی بٹورنا چاہو. اس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا فلا تحسبن بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب ولهم عذاب علیم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ہاں، انہیں اچھا کہا جائے، اور اس میں وہ بھی لوگ کہ جو ان چیزوں پر بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہے، جو انہوں نے کام انجام نہیں دیا ہے، جو کارنامہ انہوں نے انجام نہیں دیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے. اللہ رب العالمین نے کہا آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا نہ سمجھیں، آپ ایسے لوگوں کو عذاب سے چھٹکارا نہ سمجھیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے دوسروں کے کیے ہوئے کاموں کا کریڈٹ خود لے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بہت سارے زیادہ تر ہمارے یہاں یہ معاملات سیاسی طور پر ہوتے ہیں، سیاست رکھنے والے سیاست دانوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ کام کرایا کوئی اور ہوتا ہے، کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے. یا آفیسز میں یا کام کرنے کی جگہوں پر بھی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے محنت کی، اس نے تیار کی، لیکن اس کا سینئر جو ہے اپنے نام پر اس کی شاباشی کر لیتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے. یاد رکھیے اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 190 میں اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کے تعلق سے بتایا اور کچھ دعائیں سکھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور اسی طرح سے رات و دن کے ہیر پھیر میں، یعنی رات کا جانا دن کا آنا، دن کا جانا رات کا آنا، اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والے یہ عقل مند ہے جو یہ سوچتے ہیں بیٹھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے بغیر ستون کے، جس میں کوئی پلر نہیں ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو کھڑے کیا.
اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ آسمان کا جو کلر ہے وہ کلر کبھی پھیکا نہیں ہوتا، وہ کلر ویسے ہی رہتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی قدرت ہے۔ اسی طرح زمین جس پر ہم چلتے ہیں، کس طرح سے ہم اس پر چل پاتے ہیں، ڈھلان پر اترتے ہیں، چڑھائی پر چڑھ پاتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی طرح سے رات اور دن کا آنا، کبھی ایسا ہوتا ہے رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے راتیں لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن ہے لیکن اللہ رب العالمین بادلوں کے ذریعے سے سورج کو چھپا دیتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے رات ہے لیکن اللہ رب العالمین چاند کو صاف و شفاف کر دیتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو بیان کرتی ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے احاطے کے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند دعائیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اٹھے بیٹھیں اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی تخلیق میں ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ رب العالمین تو نے ان کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہر چیز جو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کی ہے نا وہ فائدہ مند ہے، اور کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، پس تو پاک ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے نا اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ چیز بیکار ہے، چھوڑو اس کو، کوئی فائدہ نہیں اس کا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں جو بھی چیز، چاہے وہ مخلوق ہو یا جو بھی چیز اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے نا، ضرور وہ کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ مند ہے، اللہ یہ کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں جو ہے دعائیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد اگلی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بہت شاندار دعا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والے نے پکارا کہ ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا اور کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اس کے بعد یا الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک موت عطا فرما، موت نیکوکاروں کے ساتھ عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کو یاد کیجئے۔ اسی طرح سے اگلی دعا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پالنے والے معبود، اے ہمارے رب ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، ہمیں وہ دے جس کا تو نے رسولوں کے زبانی وعدہ کیا ہے، اور ہمیں جو ہے قیامت کے دن رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 200 میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کے چند اصول بتائے، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 200، جس میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کے چند اصول بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور حالات کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ ایک مومن، ایک مسلمان ہمیشہ حالات کے مقابلے کے لیے تیار رہتا ہے، اچھے حالات آئے تب بھی وہ خوش، برے حالات آئے تب بھی وہ اس کے مقابلے کے لیے تیار، صبر کرتا ہے، جو ہے اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے، مشکلوں پر صبر کرتا ہے، اچھائیوں پر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، تو ہمیشہ ایک مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے حالات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر سورہ آل عمران ہمارا ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد آخری یہ پاؤ پارا جو چوتھے پارے کا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کو بیان کیا ہے، چند آیتیں اور چند احکامات اس کے تعلق سے دیے ہیں، وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ النساء یہ سورت
جو آخری پاؤ پارا ہے چوتھے پارے کا، یہ صورت مدنی صورت ہے جس میں 176 آیتیں ہیں، اور چونکہ اس صورت میں بعض ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں زیادہ تر جو عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا اس سورے کی، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں اللہ سے اپنے رب سے ڈرو، ہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، ہاں وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پھیلا دیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتے ناتے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارا نگہبان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے چند باتیں بتائی کہ حضرت آدم کو پیدا کیا، انہی سے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر انہی سے جو ہے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا جن کی نسل در نسل پیدا ہوتے ہوئے آج ہم بھی اس دنیا میں حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے اللہ سے ڈرو، اور سب سے بڑی بات یہ کہا کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو، رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ آگے بھی اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی، یہاں پر بھی ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ یاد رکھیے رشتہ قطع کرنے والا یہ بہت برا شخص ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو قائم رکھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی جب گھر میں سالن پکتا تھا نا، حضرت عائشہ کے گھر میں جب سالن پکتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رکھ کر کے تھوڑا سا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا کہ کیا دنیا میں صرف خدیجہ ہی ایک ایسی عورت تھی کہ جس سے اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے، یعنی اپنی بیوی کی وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سہیلیوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا حسن سلوک باقی رکھا تھا، اپنا حسن سلوک دکھایا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی، جیسے آپ ہے، آپ کے والد ہے، تو آپ کو اپنے والد کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ آپ کو اپنا رشتہ باقی رکھنا ہے، آپ کو ان کے ساتھ رشتہ توڑنا نہیں ہے آپ کے والد اور والدہ کے جانے کے بعد۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3، ابھی ہم نے آیت نمبر 1 دیکھا تھا، اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم نکاح کرو، 2 3 3 4 4، لیکن اگر عدل کا خوف ہو، عدل نہ کر پانے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے۔ اس میں دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، خاص طور سے ہماری بہنیں یہ بات سمجھیں کہ شریعت نے 2 3 نکاح کی اجازت دی ہے۔ یہ مرد کے لیے ہے، یہ مرد کے لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی نہ کرے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک اجازت دی ہے مردوں کو، وہ کیا کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی خاتون، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں کہ کوئی بھی خاتون اس کو ناپسند نہیں کر سکتی، یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھئی یہ حکم اچھا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ، کہ اگر وہ اللہ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی حکم کو اگر وہ ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا۔ یعنی ایک حکم کو ناپسند کرنا، عقیدے سے ناپسند کرنا، کہنا نہیں یہ غلط حکم ہے، بالکل بھی اچھا نہیں ہے، ایسا کہنا یا اس کو دل سے برا ماننا، جاننا کہ یہ برا حکم ہے، یہ میرے اور آپ کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں اور احکامات الہیہ میں مرد بھی اور عورت بھی کسی بھی حکم کو ناپسند نہ کریں۔ اسی طرح اس کے بعد اگلا آیت نمبر 11 سے 12 اور 12 میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے چند احکامات بیان کیے۔ عرب میں اصل میں عورتوں کو اور بچوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جاہلانہ اس رسم کو ختم کرتے ہوئے، اس رواج کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ عورت اور مرد سب جو ہے سب کو وراثت ملنے گی، اس کو اس کے حق کے اعتبار سے وراثت ملے گی، اور ان کو وراثت میں حق ملے گا، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بوڑھے ہو، جس حالت میں بھی ہو۔
تعالیٰ نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل من او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کوئی بھی جو ہے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار جو کوئی بھی چھوڑ کر کے جائے ترکہ، مردوں کا اس میں حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ۔ مال کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی پورا ہڑپ کر جائے، نہیں، وہ سب کو تقسیم کیا جائے گا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ جو ہے سب کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے یتیموں کے تعلق سے کہا کہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کا انجام، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال جو ہے کھا جاتے ہیں، ناحق ظلم کر کے مال کھا جاتے ہیں یتیموں کا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا ایسا، عنقریب دوزخ میں جائیں گے وہ لوگ۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ کسی کی کفالت میں یتیم بچہ آ گیا، اب وہ اس کا مال بس کھاتے جا رہا ہے کیونکہ بہت مال اس کو ملا ہے ہاں ماں باپ کی وراثت سے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 سے 14 تک، 11 کی کچھ آیتیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اس سے پہلے میں، لیکن ابھی یہاں سے 11 سے 14 تک اللہ رب العالمین نے وراثت کے بہت سے احکامات بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ خود قرآن کھول کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر اللہ رب العالمین نے پورا جو ہے کس کو کتنا حصہ، کیسے حصہ ملے گا، یہ سارے حصے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد زمانے جاہلیت میں جو زنا کی شکل تھی اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت کے تعلق سے بیان کیا۔ آیت نمبر 15 سے 18 میں، 15 سے 18 میں اللہ رب العالمین نے توبہ کے تعلق سے بیان فرمایا اور کہا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو غلطی سے، جو انجانے میں کوئی برائی کر گزرتے ہیں، پھر جلد باز آ جائیں، پھر توبہ کر لیں، یعنی جلد باز آ جائیں، اس برائی سے رک جائیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، توبہ انسان کی کب تک قبول ہوتی ہے؟ جب تک کہ اس کے جسم میں جان ہے، جب غرغری کی حالت کو پہنچتا ہے، اگر وہ اس وقت توبہ کر رہا ہے، اس وقت کی توبہ کوئی کام نہیں آتی، اس سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ کے یہاں وہ توبہ قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس سورہ، اس پارے کی سب سے آخری آیت، چوتھے پارے کی، جو بہت اہم آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے محرم رشتوں کو بیان کیا، یعنی مرد کے لیے کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو تفصیلی طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور بہت ہی اہم آیت ہے، آپ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائی کی لڑکیاں، تمہاری بہن کی لڑکیاں، تمہاری وہ مائیں جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین نے کتنے رشتے مرد کے لیے حرام قرار دیے۔ سب سے پہلے ماں، بہن، بیٹی، اس کے بعد خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، یہ 7 رشتے۔ اس کے علاوہ جو رضاعت سے، یعنی کسی عورت کا اگر دودھ پیا ہے کسی شخص نے، تو اس کے بھی وہی رشتے جو اس کے رشتے ہیں وہ سارے حرام ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور تم دودھ پلانے والی شریک بہنیں، یعنی دودھ پینے والی شریک بہنیں، اس کے علاوہ فرمایا تمہاری ساس، یعنی جو ساس اور سسر کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ، اسی طرح فرمایا وہ تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں پلے۔ ربائب کہتے ہیں ایسی لڑکیوں کو، سمجھیے ربائب کس کو کہتے ہیں؟ ایسی لڑکیاں کہ کوئی خاتون تھی جس کا ایک شخص سے نکاح ہوا، اس سے اس کو بیٹی پیدا ہوئی، اس شخص کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، پھر اس خاتون سے کسی شخص نے نکاح کیا، کسی شخص نے اس خاتون سے نکاح کیا جس کے ساتھ پہلے سے ایک بیٹی ہے، تو نکاح کرنے کے بعد وہ جو بچی ہے وہ اس شخص کی ربائب ہے، وہ اس شخص کی ربائب ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اگر وہ اس کی بیوی سے دخول کر لیتا ہے، یعنی نکاح ہو گیا، ہم بستری ہو گئی، تو اس کی یہ بیٹی جو پہلے شوہر سے تھی یہ حرام ہو جاتی ہے، اس آدمی پر یہ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن نکاح کیا، دخول نہیں کیا،
اس سے پہلے اس عورت کی وفات ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو ابھی یہ لڑکی اس پر حرام نہیں ہوئی ہے۔ تو ربائب ایسی عورت کو، ایسی لڑکی کو کہتے ہیں، ایسی اولاد کو کہتے ہیں کہ جو کسی عورت نے پہلے شوہر سے لے کر آیا ہو، اس کے بعد ایک شوہر سے نکاح کیا ہو، تو جو دوسرا شوہر ہے اس کے لیے پہلے شوہر کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ ربیبہ ہوتی ہے، اور ربیبہ جو ہے دخول سے پہلے، دخول کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ اگر دخول نہ ہوا ہو یعنی ہم بستری نہ ہوئی ہو تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح ربائب اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہاری سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، سسر کے لیے بہوؤں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسے ایک ساس اپنے داماد سے نکاح نہیں کر سکتی، حرام ہے، وہ دونوں محرم ہیں، اسی طرح سے بہو سسر کے لیے محرم ہے، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع کرو، یہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ دو سگی بہنوں کو، جو سگی بہنیں ہیں، ایسا نہیں خالہ کی بہن، پھوپھی کی بہن، بیٹی کی بہن، ایسے نہیں، دو سگی بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں یہ ہوگا کہ ایک کا انتقال ہو جائے یا ایک سے طلاق ہو جائے تو دوسرے سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہن کو، ایک عورت کو اس کی خالہ، ایک عورت اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے سے منع کیا۔ جیسے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے سے منع کیا، اسی طرح ایک عورت اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں، ایک عورت اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے سے، جو سگی ہو ان کو نکاح میں رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو گزر چکا یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محرم رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ مرد کے لیے کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ میں سرسری طور پر آپ کو ایک بار بتاتا چلتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا سب سے پہلے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، اسی طرح سے تمہاری بہنیں، پھوپیاں، خالائیں، اسی طرح تمہاری بھائی کی بیٹیاں، بہنوں کی بیٹیاں، اسی طرح سے تمہاری وہ مائیں جس نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، اسی طرح سے تمہاری ساس، اسی طرح سے وہ لڑکیاں جن کی تم نے پرورش کی ہے، جو تمہاری گود میں پلی ہے، ربیبہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ، اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بیٹے، سلبی بیٹے یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں حرام ہیں۔ اسی طرح سے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہے حرام رشتوں کی تفصیل اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کی۔ یہ چوتھے پارے کی آخری آیت تھی۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم حسن و خوبی ہم نے 4 پارے مکمل کیے، چاروں پاروں کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بہت کوشش کی کہ کوئی نقطہ نہ چھوٹے، کوئی چیز نہ چھوٹے، اگر چھوٹ جائے بشریت کے تقاضے کے تحت تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ آپ ضرور اس کی طرف ہماری نشاندہی کریں، انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو بھی پوائنٹس میں ایڈ کر کے انشاءاللہ ممکن ہوا تو آگے بیان کریں گے، ورنہ آپ خود ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے دروس میں پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعات سے عبرتیں نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کیے گئے احکامات پر یا احکامات کو سب سے پہلے یاد رکھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔